معروف اینکر پرسن اور صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ نیتوں کا حال تو صرف اللہ تعالی جانتا ہے، لیکن فلسطین کے معاملے پر پاکستانی حکومت کی مشکوک پالیسی پر پاکستانی عوام بہت سے خدشات کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق پاکستانی عوام کی سوچ وہی ہے جو محمد علی جناح کی تھی۔ پاکستانی عوام کسی بھی صورت دو ریاستی فارمولے کے نام پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اگر دو ریاستی فارمولے کے نام پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی گئی تو حکومت کے لیے سنگین مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ حامد میر روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے حالیہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر تو زبردست تھی، ان کے انداز بیان میں اعتماد بھی جھلک رہا تھا، لیکن ایک غیر متوقع تنازع نے شہباز شریف کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی جانے والی تقریر پر شکوک و شبہات کے سائے پھیلا دیے۔ وزیر اعظم کے وقت میں ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون شمع جونیجو کو شامل کیا گیا، جو ماضی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پرستار رہی ہیں اور 2023 میں حکومت پاکستان سے تمغہ امتیاز بھی وصول کر چکی ہیں۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران یہ خاتون اقوام متحدہ میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی نظر آئیں تو سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کی کھلم کھلا حمایت کرنے والی یہ خاتون پاکستانی وفد کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے فوری طور پر اس خاتون سے اعلان لا تعلقی کر دیا اور انہیں سرکاری وفد میں شامل کرنے کی ذمہ داری دفتر خارجہ پر ڈال دی۔ تاہم دفتر خارجہ نے بھی کمال سرات سے ایک بیان جاری کر دیا کہ شمع جونیجو کا نام پاکستانی وفد میں وزارت خارجہ کی منظوری سے شامل نہیں کیا گیا۔ اس خاتون کا دعویٰ تھا کہ وہ وزیر اعظم کی اسپیچ رائٹر ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر کی تیاری میں مرکزی کردار ادا کیا، لیکن دراصل سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کی حمایت کرنے والی ایک برطانوی شہری پاکستان کے وزیر اعظم کی اسپیچ رائٹر کیسے بن گئیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تو جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران غزہ میں اسرائیل کے مظالم کی بھرپور مذمت کی، لیکن سوشل میڈیا وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خارجہ کے ساتھ اس اسرائیل نواز خاتون کی تصویروں سے بھر گیا۔ ان تصویروں نے دفتر خارجہ کی وضاحت کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا۔ ادھر شمع جونیجو نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر کے طور پر اقوام متحدہ کے دورے کا حصہ تھی اور انہوں نے وزیر اعظم کی ٹیم کے ساتھ مشترکہ طور پر تقریر کی تیاری میں کام کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں کئی مہینوں سے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے پالیسی بریفز، ایڈوائس اور ریسرچ پر کام کر رہی تھی، جس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ مجھے وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کی تقریر تیار کرنے کا ٹاسک دیا اور وفد کا حصہ بنایا۔ شمع جونیجو کے مطابق انہیں باقاعدہ سیکورٹی پاس جاری کیا گیا اور وہ وفد کے ہمراہ ہوٹل میں مقیم تھی، جہاں انہوں نے وزیر اعظم اور دیگر حکومتی شخصیات کے ساتھ کئی اہم سائٹ میٹنگ میں شرکت کی، جن کی فوٹیج ٹی وی چینل پر بھی نشر ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بل گیٹس کے ساتھ سائیڈ لائن میٹنگ، کانفرنس اور اے آئی کانفرنس کا حصہ رہی، جہاں میں خواجہ آصف اور بلال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہم نے تقریر تیار کی، چائے پی، تصاویر لی اور ایک ہی کار میں واپس ہوٹل آئے۔ شمع جونیجو کا دعویٰ ہے کہ ان کی شرکت اور کردار نہ صرف معروف بلکہ دستاویزی ہے اور ان کے بقول میری واپسی کی فلائٹ پہلے سے طے شدہ تھی اور مشن کی پروٹوکول ٹیم مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئی۔ انہوں نے وفاقی وزیر خواجہ آصف کی جانب سے ان کی شرکت کو غیر رسمی قرار دیے جانے پر سخت رد عمل دیا اور کہا کہ اب خواجہ صاحب یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں اور کس ایجنڈے کے تحت اپنے ہی وزیر اعظم کے تاریخی دورے کو متنازع بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو خواجہ آصف سے پوچھنا چاہیے۔ حامد میر کے بقول اس دوران ایک اور بحث یہ شروع ہو گئی کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تو شامل تھے، لیکن ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسٹاک گارڈ کیوں موجود نہیں تھے؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ اس طرح کی ملاقات میں کسی ملک کا وزیر خارجہ موجود نہ ہو؟ ان کے بقول یہ سوال اس لیے بھی پیدا ہوا کہ اس ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو موجود تھے، لہذا پاکستان کے وزیر خارجہ کو شامل نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اس اہم ترین ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیا سے بات کیوں نہیں کی؟
इस पूरे दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए 40 से जायद ममालिक के एक बहरी काफिले पर इसराइल के ड्रोन हमलों पर खामोश रहे। हालांकि इस काफिले में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत कुछ दीगर पाकिस्तानी भी शामिल हैं। हामिद मीर कहते हैं कि नियतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, लेकिन फलस्तीन के मामले पर हुकूमती पॉलिसी पर अवाम बहुत से खदशात का शिकार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।